بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ محترم حضرات، قرآن شریف کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ پہلے تو آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ نے ان دعاؤں کو قرآن شریف کے اندر ریکارڈ فرمایا۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اور حضرت ابراہیم فرما رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہم سے یہ جو کوشش ہو رہی ہے اس کو قبول فرما، بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اس آیت پاک میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ کو بنا رہے ہیں، اور کعبۃ اللہ کو بنانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت اونچا کام ہے۔ لیکن اتنا اونچا کام کرنے کے باوجود اور اتنا اہم کام کرنے کے باوجود ان کا دل کیا کہہ رہا ہے اندر سے؟ کسی قسم کی کوئی بڑائی نہیں، کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں، اور کوئی کبر نہیں۔ کام کر رہے ہیں بہت اونچا، اور کام کر رہے ہیں بہت اعلیٰ، یعنی کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، وہ کعبۃ اللہ کے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ تو اتنا اونچا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی زبان مبارک کے اوپر کیا الفاظ ہیں؟
ربنا تقبل منا، اے میرے رب تو قبول فرما لے اس کوشش کو، میرے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تیری دین ہے۔ تو یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ انسان اسلام کا کتنا بھی اونچا کام کرے، مسجد بنائے، مندر بنائے، یعنی جو غیر مسلمان ہیں وہ اپنے بت گھر کو بناتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو مسلمان ہیں وہ اپنی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مسجد کے اندر نماز ادا کی جائے گی اور اس مسجد کے اندر سجدے کیے جائیں گے، رکوع کیے جائیں گے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر کیا خامی ہے کہ کام تو بڑا نہیں ہوتا، لیکن اپنی بڑائیاں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا اور کبر اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو کہ اے لوگو دیکھو میں ایک بہت اونچا کام کر رہا ہوں، یعنی کعبۃ اللہ کی دیواروں کو کھڑا کر رہا ہوں، اللہ کے گھر کو بنا رہا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی کبر نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آج کا مسلمان ایک نماز کے لیے آتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتا ہے، بہت بڑا نمازی تصور کرتا ہے، دین کا کوئی ایک چھوٹا سا کام کر لیتا ہے، اس کے اندر بڑائی بھر جاتی ہے اور کبر امڑ آتا ہے کہ میں نے یہ دین کا کام کر لیا، یہ کتنا اونچا کام ہے، یعنی اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تکبر کی وجہ سے وہ عمل بھی اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا فرما رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ کوشش ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی، میں کعبے کی دیواروں کو بنا رہا ہوں، میرا بچہ اسماعیل بھی میرے ساتھ ہے، لیکن دل کے اندر نرمی ہے، دل کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی بنانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اے اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد ہم لوگ سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہاتھ رکھ کر کے کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات کے اوپر؟ سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے یہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ تو کیا نماز پڑھنا گناہ ہے جو وہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے، یا نماز پڑھنا کوئی خطا ہے جو استغفر اللہ کہہ رہا ہے؟ تو بندے کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اچھا کام کرنے کے بعد بھی استغفر اللہ کہو، اس وجہ سے کہ اس اچھے کام کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ میں نے یہ نماز پڑھی ہے تو نے توفیق دی، میں نے وضو کیا تو نے توفیق دی، اور وضو کرنے کے بعد کی جو دعا ہے اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو کیا ہے؟ پاک ہونے کے لیے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے ہم نے منہ دھویا ہے، کلی کی ہے، ناک کے اندر پانی ڈالا ہے، اور دعائیں پڑھ رہے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے۔ مطلب کیا ہے
کہ وضو کے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، یا اسی طریقے سے ہم نے جو وضو کیا ہے بہت سارے مستحبات چھوٹ جاتے ہیں، بہت سے لوگ بوڑھے ہو گئے لیکن وضو کرنا ان کو نہیں آتا، اور وہ صرف وضو کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف منہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، پیر دھو لیے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وضو کرنا بھی بہت اونچا کمال ہے۔ اسی وجہ سے 3 دفعہ اعضاء کو دھونے کا حکم دیا ہے، اور وضو کے مسائل کے اندر یہ ہے کہ ایک بال کے برابر بھی اعضائے وضو کے اندر اگر خشک رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اپنے آپ کو بہت اونچا تصور کرتا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری کہنی سوکھی ہوئی ہے یا میرا پیر جو ہے سوکھا ہوا ہے، اور ایک بال کے برابر اس کے پیر کے اندر یا منہ کے اوپر یا اسی طریقے سے اس کے ہاتھوں کے اوپر خشکی باقی ہے، تو اس کی نماز کہاں سے ہو؟ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ سب سے پہلے تو ہم لوگ اچھی طریقے سے وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد پھر دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور نماز پڑھیں۔ نماز کے اندر بھی حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، اور ہم اپنی سمجھ میں ایک کمال والی نماز پڑھتے ہیں، ایک مکمل نماز پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے استغفر اللہ کہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری نماز کے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی ویسا چھوٹا موٹا کام نہیں تھا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا بہت اونچا کام تھا، لیکن دعا یہ فرما رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اے ہمارے رب ہم کو اپنا فرما بردار بنا لے، ربنا واجعلنا مسلمین لک، مکمل طریقے سے فرما بردار بنا لے۔ یہاں پر یہ کہنا تو ربنا واجعلنا مسلمین لک، اصل ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو مسلمان بنا دے۔ مسلمان تو تھے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا ان کے اسلام کے اندر کوئی کمی تھی؟ کیا حضرت اسماعیل کے اسلام کے اندر کوئی کمی تھی؟ لیکن دعائیں فرما رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبی کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ امت کے لیے ایک سبق ہوتا ہے، نبی کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ امت کو سیکھنے کے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے اسلام کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں، ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے اسلام کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، بہت سارے فرمودات کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے، مکمل طریقے سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے پورا قرآن نازل ہو گیا، اور نازل ہونے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ آج میں نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی گئی کہ اے محمد عربی آپ لوگوں سے یہ کہہ دو کہ آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو کامل کر دیا، اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دنیا کے اندر بہت سارے دین ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں قسم قسم کے دین اپنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے دین سے راضی ہیں؟
دین کے معنی آتے ہیں طریقہ، دین کے معنی آتے ہیں راستہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا دین پسند ہے؟ دنیا میں جینے کے لیے، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کے اندر اپنے اوقات بتانے کے لیے کون سا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے فرمایا کہ مجھے تمہارا اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہم کو بھی اپنے احکام کا فرما بردار بنا لے، اور صرف ہم کو ہی نہیں، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اولاد کی بھی فکر لوگوں کو دی گئی، اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کریں۔ صرف ماں باپ کا مسلمان بننا کافی نہیں ہے، صرف ماں باپ کا نمازی بننا، تہجد گزار بننا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اپنی اولاد کی بھی فکر کرو۔ آج بہت سے لوگ ہیں تہجد گزار ہیں، بہت سے لوگ ہیں داڑھی رکھے ہوئے ہیں، سر کے اوپر ہر وقت ٹوپی رہتی ہے، 5 وقت نمازی ہیں، لیکن اولاد کے اندر بگاڑ ہے، اولاد ایک وقت کے لیے نماز نہیں پڑھتی، اولاد کے اندر بالکل دین نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان آیتوں کے اندر ہمیں سکھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ریکارڈ کر کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تم جس طریقے سے اپنی فکر کرتے ہو، اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہو، اپنے دین کی فکر کرتے ہو، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، تمہارے اندر تمہارے اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے رب ہم کو احکام حج بھی سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ کو قبول کر لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور رحیم ہیں، یعنی نرم ہیں، رحمت کا فرمان جاری کرنے والے ہیں، اور دنیا کے اوپر بھی رحم کرنے والے ہیں۔ اور ان آیتوں میں اخیر کی جو آیت ہے وہ بڑی اہم آیت ہے، اسی کے متعلق مجھے آپ حضرات کو کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں نے یہ کعبۃ اللہ بنا دیا، یہ ایک اہم کام انجام دے دیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گھر کو انجام دے دیا، بنا کر کے تیار کر دیا، لیکن اب میری ایک دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے اور بہت بڑی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ دعا اسی مہینے کے متعلق ہے، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب ان لوگوں میں ایک رسول بھیج دے، اور وہ رسول کوئی فرشتہ نہ ہونا چاہیے، وہ رسول کوئی جن نہیں ہونا چاہیے، وہ رسول کسی اور ملک کا نہ ہونا چاہیے، بلکہ جہاں پر میں نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے اور اس کے چاروں طرف جو لوگ آباد ہیں وہ رسول انہی میں کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہی تو بتائے گا ہمیں صحیح آیت، وہی تو بتائے گا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، وہی تو ہمارے تزکیہ نفس کرے گا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے ہمارے رب اب میں نے یہ گھر تعمیر فرما دیا، اب انہی میں سے کسی کا باپ ہو اور کسی کا شوہر ہو اور کسی کا بیٹا ہو، ایک رسول انہی میں سے پیدا فرما دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اور اس وقت دعا فرمائی، اسی وجہ سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کیا فرمایا کہ میں خود نہیں آیا،
انا ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی آج سے ہزاروں سال پہلے، اس دعا کا میں نتیجہ ہوں، اور اس دعا کا یہ نتیجہ رسول بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں خود نہیں آیا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام خود آئے ہیں، ان کو اللہ نے خود بھیج دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خود آئے، حضرت نوح علیہ السلام خود آئے، حضرت شیش علیہ السلام خود آئے، حضرت زکریا علیہ السلام خود آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آئے۔ لیکن قربان جاؤں اے آمنہ، تیرا جو در یتیم ہے یہ خود نہیں آیا، بلکہ اس کو مانگا گیا ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔ اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی نہیں مانگ لیا۔ یہ بھی ایک کانٹے کی بات ہے، انسان کے جب اچھے دن آتے ہیں اور اس کو جو نعمتیں ملتی ہیں، یعنی بہترین نعمتیں، بہت ساری آزمائشوں کے بعد اس کو نعمتیں ملتی ہیں، اس کو بہت پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں، اس کو بہت امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھولی کے اندر نعمتیں دیتے ہیں، ایسے بیٹھے بٹھائے جو ہے نعمتیں نہیں مل جایا کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو رسول کو مانگا ہے وہ ایسے ہی تھوڑے مانگ لیا، پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات میں گزری۔ سب سے پہلا امتحان، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں مختصر انداز سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا امتحان ایک بت گھر کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم کے جو والدین تھے وہ بت گر تھے، بت فروش تھے، بتوں کو بناتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایسے گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ بن کر کے دکھایا۔ ایسا نہیں کہ باپ بتوں کی پوجا کر رہا ہے بیٹا بھی کرنے لگ جائے، اور باپ قبروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے بیٹا بھی قبر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اور باپ کے اندر مشرکانہ اعمال ہے اور بیٹا بھی مشرکانہ اعمال شروع کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ٹکر لی، قوم سے ٹکر لی، اپنے ماں باپ کو سدھارا اور سدھارنے کی کوشش کی، اور وقت کا جو فرعون تھا، وقت کا جو نمرود تھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ سے ٹکر لی، اور ٹکر لے کر کے یہ فرمایا کہ اے نمرود، اے میرے ماں باپ، کان کھول کر کے سن لیجئے، میرا رب وہ نہیں ہے جس کی تم پوجا کر رہے ہو اور جن کے سامنے تم ماتھا ٹیکے ہوئے ہو، بلکہ میرا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، اور جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو ٹکر لی، اور ٹکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ تو کیا معمولی امتحان تھا؟ آگ کے اندر جانا پسند، آگ کے اندر جانا گوارا، لیکن اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے باپ کے معبودوں کے ساتھ رابطہ رکھنا گوارا نہیں، ان کو سجدہ کرنا گوارا نہیں، وقت کے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنا گوارا نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی پہچان کرائی، اور یہ فرمایا ہے کہ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ایسا ویسا نہیں مجھے ٹکر لینی ہے۔ یہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ جو تم اپنے ہاتھوں کے اندر بت لیے بیٹھے ہو
اور یہ تصویریں لیے بیٹھے ہو اور یہ پتھر لیے بیٹھے ہو، ان کو مجھے پوجنا نہیں ہے، مجھے تو اپنے رب کی پہچان کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی پہچان کی، اور اس کے بعد اور بڑے ہوئے، آگ کے اندر گئے اور بڑے ہوئے، پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوئی، بچہ ہوا۔ آپ کو تاریخ معلوم ہونی چاہیے، اللہ نے فرما دیا بچہ ہو گیا ہے 80 پر 2 سال کی عمر میں، لیکن اس کو پیار نہیں کرنا، اس کو لاڑ نہیں کرنا، اس کو لق بدق میدان کے اندر چھوڑ کر کے آ جانا۔ وہ باپ کہ جس کو 82 سال کے بعد اولاد ملی ہو اور حکم یہ دیا جا رہا ہے اس کو لاڑ پیار نہیں کرنا، اس کو لق بدق میدان کے اندر چھوڑ کر کے آ جانا، جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ پینے کا کوئی انتظام، نہ وہاں پر بہترین مکان بنا ہوا ہے، وہاں پر قسم قسم کے خطرات ہیں، کہیں بچھو ہیں، کہیں شیر ہیں، کہیں چیتے ہیں۔ لق بدق میدان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بہترین اولاد کو اور اس تحفے کو، اس ننھی منی معصوم سے جان کو اور اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ کس کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ بیوی نے چلتے ہوئے کہا بھی، ابراہیم کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں کیا کروں، پروردگار کا یہی حکم ہے۔ اور پھر بیوی بھی صابرہ تھی، شاکرہ تھی، بیوی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے ابراہیم، جس نے تیری حفاظت آگ کے اندر کی، جو آگ نمرود نے بہت زیادہ بھڑکائی تھی، جس آگ کے شعلوں کو نمرود نے بھڑکایا تھا اور نمرودیوں نے بھڑکا دیا تھا اور اس آگ کے اندر آپ کو ڈال دیا تھا، جس آگ کے اندر آپ کی حفاظت جس ذات نے کی ہے، وہی ذات ہماری حفاظت اس لق بدق میدان کے اندر فرمائے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نعمت ملی ہے رسول کی شکل میں، جو نعمت ملی ہے ایک انسان کی شکل میں، ایک بہترین اولاد کی شکل میں، وہ نعمت کوئی معمولی امتحانات دے کر کے نہیں ملی، بلکہ غیر معمولی امتحانات دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس کے بعد پھر تاریخ بہت لمبی ہے، الغرض مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرما دیا کہ اے ابراہیم، ہم نے تم کو بہت سارے امتحانات میں ڈالا اور آپ ہر امتحان میں 100/100 نمبر لے کر کے کامیاب ہوتے رہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے اللہ تبارک و تعالی، اب مجھے بھی ایک چیز درکار ہے، تو نے مجھے جو کچھ کہا میں نے وہ کیا، لیکن اب مجھے بھی ایک چیز درکار ہے جو تیرے خزانوں میں بھی ایک ہے، اور تجھے دیتے ہوئے بھی پتہ چلے گا اور مجھے لیتے ہوئے بھی پتہ چلے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ایک رسول بھیج دے اب میری اولاد میں، اور ایک رسول بھیج دے جو انہی میں کا ہو، انہی لوگوں میں پیدا ہوا ہو، کسی کا باپ ہو اور کسی کا بیٹا ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا نانا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قاسم اور عبداللہ کے باپ ہیں اور حضرت خدیجہ کے شوہر ہیں، اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور آمنہ کے لاڈلے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بھی بیٹے ہیں۔ تو انہی میں سے بھیجا، کوئی فرشتہ رسول نہیں ہے، کوئی جن رسول نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہیں یا نورانی ہیں یا نور سے پیدا ہوئے ہیں، وہ غلط عقیدے کے اوپر ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آمنہ ان کی امی کا نام ہے، حضرت عبداللہ ان کے باپ کا نام ہے، ان سے بھی اولادیں ہوئی ہیں، 4 بیٹیاں ہوئی ہیں اور 3 بیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا ہے، ان سے پھر بچے ہوئے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کربلا کے میدان کے اندر قربانیاں دی۔ تو رسول کوئی فرشتہ تھوڑا ہی ہے
رسول کوئی جن تھوڑی ہے، رسول ہم میں سے ہی ایک انسان تھا، اور رسول جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکۃ المکرمہ کے اندر پیدا ہوا ہے، اور مکۃ المکرمہ کے اندر پیدا ہونے کے بعد اس نے جو ہے قرآن کے پیغام کو عام کیا، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کیا، اور اپنی زندگی کے اندر بار بار یہ ارشاد فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوں، اور ان کا مانگا ہوا، یعنی ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، عطائے رب ہوں اور دعائے خلیل ہوں۔ مختصر انداز میں یہ الفاظ کہہ لیجئے کہ میں عطائے رب ہوں، یعنی رب کی عطا کیا ہوا ہوں، اور حضرت خلیل اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ۔ تو آج ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اس مہینے کے اندر تشریف لائے، اور وہ کس انداز سے تشریف لائے، کس کے مانگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پھر کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ انشاءاللہ یہ سیرت کا معاملہ اور یہ سیرت کے عنوانات آپ حضرات کے سامنے کئی جمعے تک چلتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔